اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا اس خاص پروگرام کہ جس میں ہم یزید تاریخ کے آئینے میں، کیونکہ عبادت میں لطف تب آتا ہے کہ جس کی عبادت ہو رہی ہو اس کی معرفت بھی ہو، اسی طرح سے کہ اگر ہم دشمن کو جانتے ہوں، اس کی کرتوت سے واقف ہوں، تو پھر یزید جس طرح سے شیطان پہ ہمیں شریعت نے لعنت بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو شیطان کی کرتوتوں سے انسان جب واقف ہوگا تو اسی دل کی گہرائی سے لعنت بھی نکلے گی۔ ٹھیک اسی طرح ہم کو یزید کے بارے میں، کیونکہ یزید کے سلسلے سے کبھی کبھی لوگ تعریف بھی کرتے ہیں اور اسے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا انہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے عالی جناب مولانا ڈاکٹر رضا عباس صاحب۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اگر بات یہاں سے شروع کی جائے کہ خود معاویہ بن ابی سفیان صلح امام حسن علیہ السلام کے موقع پر جو باتیں ہوئی ہے کہ اب یعنی ان کے بعد کوئی ان کے گھر کا فرد جو ہے وہ خلیفہ بظاہر نہیں بنے گا، تو کیا وہ اس بات پر راضی تھے کہ یزید خلیفہ نہیں بنے گا، یعنی یزید کے والد، یا انہوں نے کچھ کوشش بھی کی تھی کہ نہیں ہمارے بعد یہ خلیفہ ہوں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے کہ صلح حسن کے تعلق سے، تو تاریخ کی کتابوں میں صلح امام حسن کی شرائط کا جو تذکرہ ملتا ہے، ان میں الگ الگ کتابوں کو جمع کرنے کے بعد کسی میں 4 شرطیں ہیں، کسی میں 5 شرطیں ہیں، کسی میں 6 شرطیں ہیں، ان سب کو ملانے کے بعد یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ایک شرط یہ ضرور تھی اس صلح میں کہ امیر شام کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ اور جانشین معین کریں۔ جی، یہ صلح نامہ کے اوپر دستخط ہو گئے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد اب یہ بات کب پیش آئی ہے؟ یہ بات حضرت علی کی شہادت کے کچھ دنوں کے بعد پیش آئی ہے، یعنی سن 40 ہجری کے آس پاس، 41 ہجری میں۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امام حسن اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، شہادت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی امیر شام کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب ہم کمزور ہو رہے ہیں یا بیماریوں نے حملہ کر دیا ہے، تو انہوں نے فوراً یہ کوششیں جاری کر دیں بہت ہی زیادہ، یعنی مہم کی شکل میں، کہ اپنے ایک ایسے بیٹے کو کہ جو کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کا حاکم بننے کے لائق نہیں تھا، یہ تاریخی کتابوں میں سب چیزیں موجود ہیں، ملتی ہیں، کہ انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ کوششیں شروع کی۔ پہلے تو کسی کو رشوت کے ذریعے خریدا گیا، رشوت کے بعد جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے خریدا گیا، باقاعدہ خود آئے مدینے میں، اور مدینے میں آ کے منبر سے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لینے کی کوشش کی۔ بہت سے صحابہ کے گھروں میں پیسے بھیجے گئے، دولت بھیجی گئی، اور تو چنانچہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر میں جو ہے پیسے بھیجے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، اور جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ دولت اس لیے بھیجی گئی، یہ رشوت اس لیے بھیجی گئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ تب تو میرا دین بہت سستا ہو گیا کہ وہ اتنے پیسوں میں میرا دین بک جائے۔ تو یہ ہے، اور یہاں تک کہ یہ واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے آ کے امیر شام نے مدینے آ کے امام حسین کو دھمکایا اور امام حسین سے ناسزا جملے کہے کہ جو ہے یزید کی بیعت یا یزید کو حاکم مان لیجئے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے، اگر دیکھا جائے کہ امیر شام کے انتقال کے بعد کیوں ایسا ہوا کہ یزید بظاہر اپنے آپ کو تو مسلمان ہی پیش کر رہا تھا، تو اس کے اندر وہ کون سی خرابیاں تھیں کہ جس کے بنا پہ امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے؟
پہلی بات تو وہی ہے کہ شریعت یعنی ان شرطوں کے خلاف بات تھی یہ کہ امیر شام کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کرے گا، اپنا جانشین نامزد نہیں کرے گا. اور رہ گئی بات شخصی اعتبار سے تو تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں. آپ دیکھیے کتنی کتابوں کے نام میں لے سکتا ہوں کہ جس میں جو ہے وہ البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ طبری ہے، اور نہ جانے کتنی کتابیں، اخبار الطوال ہے کہ جس میں آپ دیکھیے کہ وہ کس قسم کا انسان تھا. شرابی تھا، مخمور رہتا تھا اکثر، اور نمازوں کو ترک کرتا تھا، جانوروں سے کھیلا کرتا تھا، اور پورے یعنی جو امت مسلمہ میں اس کی امیج ایک لاؤبالی انسان کی تھی، ایک ایسے انسان کی کہ جو بالکل شریعت کی طرف سے جو ہے بے بہرا ہے، اور وہ لہو لعب میں مبتلا رہتا ہے، لہو لعب میں ہر وقت جو ہے وہ غرق رہتا ہے. ایسے انسان کی وہ جو ہے وہ تھی. اور رہ گئی بات کہ امام حسین کیوں اٹھ کھڑے ہوئے، پہلی بات تو شرط کے خلاف تھا، اور دوسرے امام حسین اس لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ امام حسین سے طلب بیعت کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ ان سے سختی کے ساتھ بیعت طلب کرو. کیا امام حسین اپنی خاندانی وجاہت کے ساتھ اور اپنے تمام ذاتی فضیلتوں کے ساتھ، کیا امام حسین کے لیے ممکن تھا کہ وہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے کے یہ کہیں کہ ہم تم کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں؟ یقیناً امام حسین کے لیے ممکن نہیں تھا. اس لیے آپ نے وہ راستہ اپنایا کہ جو آپ کو اپنانا تھا، یعنی آپ نے مدینے سے سفر اختیار کیا. چلیے، بہت ہی بہتر کہ مدینے سے سفر امام حسین علیہ السلام نے اختیار کیا. ایک جنرل جو سوال اکثر اعتراض کی صورت میں، اور شاید آج بھی کہیں نہ کہیں سے یہ آوازیں آتی ہے کہ جب سارے لوگ یزید کی بیعت کر رہے تھے، یعنی وہ مدینہ رسول کہ جہاں سے اسلام پھولا پھلا اور دنیا بھر میں پھیلا، تو وہاں کے بھی لوگوں نے جب یزید کی بیعت بہت سے اکثریت نے کر لی تھی، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں کی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب سب سے پہلا یہ ہے کہ خود امام حسین اپنے آپ کو اس بات کا سزاوار سمجھتے تھے، امام حسین اس بات کا اپنے کو لائق سمجھتے تھے کہ امام حسین کی بیعت کی جائے. ٹھیک ہے. دوسری بات، امام حسین علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے امام حسین سے بیعت کا اتنا اصرار کیوں تھا، امام حسین سے اتنا اصرار کیوں تھا. بھئی امام حسین کے بیعت نہ کرنے سے کیا فرق پڑنے والا تھا؟ جو فرق پڑنے والا تھا وہی امام حسین فرق ڈالنا چاہتے تھے. بھئی یہ بتائیے، ڈیموکریسی میں تو اگر 2 4 10 لوگ بیعت نہ کریں، اپنا ووٹ نہ ڈالیں، تو اس سے حکومت پہ کیا فرق پڑنے والا تھا؟ یزید تو ویسے بھی حاکم تھا نا، مسند حکومت پر تھا. تو یزید کو اس بات کی اتنی ضد کیوں تھی؟ امیر المومنین جب جو ہے وہ حاکم ہوئے، جب خلیفہ ہوئے، تو مدینے کے کچھ نامور لوگوں نے جو ہے وہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا. تو کیا امیر المومنین نے ان کے اوپر سختی کی؟ نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ بس اس بات کی گارنٹی دے دیجئے کہ آپ امن عامہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اچھا، ڈسٹرب نہیں کریں گے، مدینے کے امن کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ ہماری بیعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رہیے، لیکن ہاں جب آپ امن عامہ کو نقصان پہنچائیں گے تو ہم آپ کے خلاف اقدام کریں گے. تو یزید کو کیوں اصرار تھا اس بات کا کہ امام حسین بیعت کریں؟ جب وہ حاکم بن چکا تھا تو کیوں اصرار تھا؟ تو بس یہی سمجھنا چاہیے کہ جس وجہ سے اس کو اصرار تھا، اسی وجہ سے امام حسین کو انکار تھا. اصرار کیوں تھا؟ یزید بھی یہ سمجھتا تھا کہ امام حسین کی ایک اسپیشل عزت اور وقار مسلمانوں کی نظر میں ہے. امام حسین دوسروں کی طرح نہیں تھے، امام حسین کو دوسروں کے برابر نہیں سمجھا جا سکتا تھا. امام حسین آل رسول تھے، نواسۂ رسول تھے، سبط پیغمبر تھے، اور ایک واحد نواسۂ پیغمبر تھے جو اس وقت زندہ شکل میں موجود تھے. تو امام حسین کو دوسروں سے کیا نسبت دی جا سکتی تھی؟ امام حسین یہ سمجھ گئے کہ حکومت مجھ سے بیعت نہیں مانگ رہی ہے، اپنے کالے کارناموں کا جواز میری بیعت کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتی ہے کہ جب میں بیعت کر لوں گا تب پوری تاریخ لکھے گی، بہت ہی دل جمعی کے ساتھ لکھے گی کہ جب نواسۂ رسول نے بھی بیعت کر لی تھی. اس کے معنی یزید جو ہے وہ ہر لحاظ سے خلافت کا حقدار تھا، خلافت کا سزاوار تھا. امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی بیعت کے ذریعے اس کے ہر جرم اور اس کے ہر لغزش اور اس کے ہر گناہ کو جواز عطا کر دیں، یا یہ لوگوں کے درمیان یہ کہنے کو ہو جائے کہ یہ جائز خلیفہ رسول ہے کیونکہ نواسۂ رسول نے بھی بیعت کر لی ہے. تو بس جس وجہ سے اصرار تھا اسی وجہ سے ان کو انکار تھا. تو یہی چیز امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کیوں نہیں قیام کیا کہ جب یزید کے والد اس کو اب خلیفہ بنانے کے لیے زور دے رہے تھے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے.
یزید کے والد نے طلب بیعت نہیں کی تھی. دیکھیے یزید کے والد اور امام حسین کے بیچ بھی 10 سال کولڈ وار کے تھے اور بہت ہی ہیٹڈ خطوط کا ایکسچینج ہوا تھا کہ ادھر سے خط آئے ادھر سے خط گئے. لیکن یزید کے باپ امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان پہ سختی کی گئی تو ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ان کو حکومت سے مطلب تھا, جیسا کہ انہوں نے بعد میں کہا بھی, صلح امام حسن کے بعد کہا کہ دیکھو میں نے یہ حکومت جو ہے وہ نماز روزے کے قیام کے لیے نہیں حاصل کی ہے, وہ تو تم کر ہی رہے ہو, میں نے تو یہ جو چیز حاصل کی ہے اس لیے تاکہ میں تم پر حکومت کر سکوں. جی. تو امیر شام نے مسجد میں آ کے طلب بیعت کی تھی, لیکن امام حسین پر یہ زور نہیں ڈالا گیا تھا کہ تم بیعت کرو. یہ صورتحال اس وقت آئی, یہ صورتحال چلتی رہتی. اگر امیر شام اور زندہ رہتے تو اور یہ کولڈ وار چلتی رہتی, لیکن یہ صورتحال اس وقت پیش آئی جب امیر شام دنیا سے گئے اور یزید جیسے ہی مسند خلافت پر بیٹھا اس نے ایک خط لکھا گورنر کو, ولید کو, مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ جو ہے وہ تبری کے الفاظ یہی ہیں کہ حسین سے سختی کے ساتھ بیعت لو اور اگر نہ کریں تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو. اب ان حالات میں حالات تبدیل ہو گئے, اب کولڈ وار نہیں رہ گئی, اب اوپن وار ہو گئی. تو اب یا تو امام حسین علیہ السلام کے سامنے 2 ہی راستے تھے, یا تو وہ بیعت کریں اور یا تو وہ اس سے انکار کر کے باہر نکلیں. تو وہ امام حسین نے کیا کہ انہوں نے انکار کیا اور مدینے سے سفر اختیار کیا. اچھا, یہی ہمارے ناظرین کو اگر آپ یہیں پر رک کر کے یہ بتائیں کہ خود اگر یزید خلیفہ ہو رہا ہے تو شرعی اگر نظریے سے دیکھا جائے تو کیا کیا خامیاں ہیں کہ اس کے بنا, یعنی اس بنا پر انسان اس یزید سے دور بھاگے ہمیشہ ہر دور میں؟ بالکل شرعی اعتبار سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں بالکل اس اعتبار سے کہہ سکتا ہوں, تاریخ اسلام کا ایک جو معمولی سا طالب علم یہ سمجھ سکتا ہے کہ رسول اسلام نے بنی امیہ کو حکومت کا حقدار نہیں سمجھا تھا. وہ طلقاء تھے, طلقاء میں اور صحابہ میں فرق ہے, طلقاء اور مہاجرین اور انصار میں فرق ہے. طلقاء کو اور آسان کر دیجئے. طلقاء کو آسان یہ کر دیں کہ وہ لوگ آزاد کردہ لوگ, یعنی وہ کہ جن کو رسول اسلام نے فتح مکہ کے بعد معاف کر کے چھوڑ دیا. اصل میں وہ لوگ اس لائق تھے کہ ان کو قتل کیا جاتا. اچھا, جب فتح مکہ ہو گئی, رسول اسلام مکے میں داخل ہوئے تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب رسول ہم سے بدلہ لیں گے. ٹھیک ہے, تو اب رسول نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ تم سب اذهبوا انتم الطلقاء, تم لوگ جاؤ, تم سب آزاد کردہ لوگ ہو, میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا, تم سے کوئی جو ہے وہ بدلہ نہیں لوں گا. اچھا, تو رسول نے, یعنی یہ لوگ خود اس لائق تھے کہ ان کو قتل کیا جاتا, یہ لوگ اس لائق تھے کہ ان سے قصاص لیا جاتا, ان کو جو ہے وہ ذلیل کیا جاتا, لیکن رسول اسلام نے اپنے کرم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا. لیکن چھوڑ دیا تو کا یہ مطلب ہے کہ کیا یہ لوگ مسلمانوں پہ حکومت کرنے کے لائق ہو گئے؟ خود رسول نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی, فتح مکہ کے بعد مسلمان جو ہوگا وہ مہاجر نہیں کہلائے گا. اچھا. تو یہ لوگ مہاجر نہیں تھے, نہ یہ مہاجر تھے نہ یہ انصار تھے, یہ لوگ معزز مسلمان نہیں تھے, بلکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے, کہ جن کے لیے اسلام نہیں بلکہ استسلام کا لفظ آیا ہے, کہ انہوں نے استسلام کیا تھا, یعنی جان بچانے کے لیے اسلام کو گویا اپنی ڈھال بنایا تھا. جی. تو ایسے لوگ, یہ تاریخی حقیقتیں ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو کیا ایسے لوگ اس لائق تھے کہ وہ یعنی اجلے صحابہ کے ہوتے ہوئے, مہاجرین کے ہوتے ہوئے, انصار کے ہوتے ہوئے یہ مسلمانوں کے امور کے مالک بن جائیں؟ کیا ان کے اندر, اور پھر ذاتی طور پہ یزید کے اندر ایسی کون سی خصوصیت تھی کہ وہ بن جائے, سوائے اس کے کہ وہ ایک جابر اور جو ہے وہ قاہر بادشاہ کا بیٹا ہے اس لیے وہ بن جائے؟ تو یہ کہاں سے, اور بلکہ یہیں سے اسلام میں ملوکیت کی شروعات ہوتی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا, باپ کے بعد دوسرا جو ہے وہ حاکم ہوتا جاتا ہے. اور امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ اس کی خلافت اس لیے بھی غیر شرعی اور غلط ہے کیونکہ یہ صلح امام حسن کی کھلی ہوئی خلاف ورزی ہے, کیونکہ اس صلح میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ امیر شام کو یہ کوئی حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے اپنے بعد اپنے خلیفہ کا انتخاب کرے, لیکن اس نے ان تمام شرطوں کو پس پش ڈالتے ہوئے اپنے زناکار اور اپنے شرابی بیٹے کو اپنا خلیفہ اور جانشین معین کر دیا. اچھا, ایک بات جو تاریخ سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ادھر یزید کے باپ کا انتقال ہوا,
تو ایک اگر بظاہر دیکھا جائے دنیاوی لحاظ سے ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی مسند پر صاحب مسند یعنی وہ جا کر کے بیٹھتا ہے، لیکن یزید کا اگر دیکھا جائے تو وہ اس نے فوراً پہلا قدم جو اٹھا رہا ہے وہ یہ کہ جاؤ پہلے حسین علیہ السلام سے بیعت لو. بالکل. تو اس کو اتنا خوف کس چیز کا تھا؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کو بھائی کوئی بیعت اگر نہ کرے، دو چار لوگ ووٹ نہ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس کو کس بات کی ٹینشن ستا رہی تھی؟ اس کو دو باتوں کی ٹینشن ستا رہی تھی. ایک ٹینشن تو وہ تھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک یہ نہیں کریں گے، جب تک یہ ویریفائی نہیں کریں گے، ہماری حکومت شرعی حکومت نہیں مانی جائے گی. اچھا. ہاں، اس کو وہ یہ جان رہا تھا کہ چاہے پوری امت مسلمہ میری بیعت کر لے، لیکن نواسہ رسول بیٹھا ہوا ہے. نواسہ رسول جب تک ہماری حکومت کو ویریفائی نہ کرے، اس کی بیعت نہ ہو جائے تو شرعی حیثیت نہیں ہوگی. ایک بات. دوسرا، اس کو اس سے بڑا جو ہے ڈر یہ ستا رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ جان رہا تھا کہ حسین ابن علی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. ایک نہ ایک دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے باپ کے ماننے والے اور چاہنے والے ان کو میرے مقابلے پر لے کے کھڑے ہو جائیں اور آگے آ جائیں. اچھا. تو وہ سمجھ رہا تھا کہ کوفے میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں اور جگہوں پہ ان کے چاہنے والے موجود ہیں. خود مدینے میں ان کی بہت بڑی شخصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینے میں امام حسین سے بڑی شخصیت کوئی شخصیت نہیں تھی. تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جب تک یہ بیعت نہیں کر لیں گے ان کی طرف سے یہ خطرہ لگا رہے گا کہ کہیں ان کے حامی اور ان کے مددگار اور ان کے چاہنے والے ان کو میرے مقابلے پہ لا کے کھڑا نہ کر دیں. چلیے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن ایک سوال اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی پیدا ہو رہا ہے کہ 4 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری میں اگر یہ 4 سال جو ہے 36 سے 40 ہجری کا نکال دیا جائے جس میں کوفہ شفٹ ہوئے، اگر دیکھا جائے ایک بہت لمبا پیریڈ ہے کہ جس میں مدینے میں خاص کر صحابہ نے امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں وہ محبت، شفقت، ان تمام چیزوں کے ساتھ میں دیکھا. پھر ایک طرف آپ کا پورا خاندان، بنی ہاشم، صحابہ، دیگر تمام لوگ. تو امام حسین اگر خود مدینے میں ہی رہ کر کے اس کو چیلنج کرتے کہ آؤ دیکھیں یہ کربلا میں جا کر کے جنگ کیوں کر لی، مدینے میں رہتے تو زیادہ مناسب ہوتا، ایسا سوال ہے. جی بالکل، یہ سوال بہت اہم ہے اور اس سوال کا جواب میں بالکل آپ کے سامنے دیتا ہوں. یہ بتائیے کہ مدینہ، وہ مدینہ، دیکھیے یہ وہ مدینہ نہیں ہے، مدینہ ہے لیکن وہ مدینہ نہیں ہے. یہ وہی مدینہ ہے جہاں امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کے جنازے پر تیر مارے گئے. تو کیا کوئی کھڑا ہوا؟ نہیں کھڑا ہوا. یہ حکومتوں نے لوگوں کے ضمیر خرید لیے تھے. اچھا. حکومتوں نے لوگوں کے ضمیر خرید لیے تھے. بکے ہوئے ضمیروں سے یہ نہیں امید کی جا سکتی تھی کہ وہ امام حسین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. سوال یہی ہے کہ کیا امام حسن کے لیے کوئی کھڑا ہوا؟ امام حسن کو اسی مدینے میں زہر دیا گیا اور اسی مدینے میں زہر دینا تو ایک بات ہے، ایک واقعہ ہے. اسی مدینے میں امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے تو کیا کسی نے یہ کیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب جو ہے وہ قوم بے حس ہو جاتی ہے، بے حس ہو جاتی ہے. اور آپ ہی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مدینے کے اکثر لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، امیر شام کی بیعت کی تھی اور یزید کی بیعت کر لی تھی. تو یزید کی بیعت کرنے والا مدینہ، کیا اس سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ امام حسین کی حمایت کے لیے کھڑا ہو جائے گا؟ نہیں کی جا سکتی تھی امید. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے سفر کرنا بہتر سمجھا. چلیے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. مگر ایک بات، چونکہ ناظرین ہمیں گھوم پھر کے یزید کے کیریکٹر کو لانا ہے سامنے، کیونکہ بہت سے لوگ اگر دیکھا جائے ہر سال کہیں نہ کہیں سے، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں نہ کہیں سے آواز آ جاتی ہے اس کو بچانے کے سلسلے سے. تو امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سفر اختیار کیا اور جب مکے میں آپ پہنچے ہیں تو وہاں یزید کی طرف سے کیا اس کا ایکشن ری ایکشن رہا کہ جس کے بنا پہ امام حسین علیہ السلام حج بھی چھوڑ دے رہے ہیں کہ نہیں اب حج بھی ہم نہیں کریں گے؟ یہ آیا خوف کی وجہ سے تھا یا کوئی حکمت عملی امام حسین اپنا رہے تھے؟ جی، یہاں پر میں آپ کو بالکل اعتبار سے بیان کروں گا آبجیکٹیولی کہ خوف بھی تھا، حکمت بھی تھی، سب کچھ تھا. امام حسین، پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ جس نے متعدد حج پیادہ کیے ہوں مدینے سے مکے جا کر کے، جی، وہ حج سے ایک دن پہلے مکہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ صحیح، کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو 2-3 باتیں ہیں اس میں. جی، امام حسین کسی معمولی وجہ سے تو نہیں چھوڑ سکتے. حج سے ان کو کتنی رغبت تھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. کیونکہ
ان کے نانا اور ان کے بابا اور ان کی وجہ سے لوگوں نے حج کو حج سمجھا. خود امام حسن کے لیے ہے کہ 20 حج پاپے ادا کیے. امام حسین نے متعدد حج پاپے ادا کیے. اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے دوپہر میں، تپتی ہوئی دوپہر میں پا پیادہ چلتے ہوئے. اونٹ اور گھوڑے موجود رہتے تھے لیکن آپ جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے پا پیادہ حج کے لیے جاتے تھے. اور آج آپ ایک دن پہلے حج سے نکل رہے ہیں. تو پہلی بات کہ حکومت نے حاجیوں کے بھیس میں قاتل بھیج دیے تھے. یزید نے بالکل احرام باندھے ہوئے تھے مگر ان کے احرام کے نیچے ہتھیار لگے ہوئے تھے. اور امام حسین علیہ السلام کو اس بات کی خبر تھی. اور امام حسین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ کعبے کی حرمت ان کی وجہ سے پامال ہو. اسی لیے ایک مقام پہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں کعبے سے نکل کے چاہے ایک بالش نکل کے حدود کعبہ سے ایک بالش دور قتل ہونا پسند کروں گا مگر حدود کعبہ میں قتل ہونا پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ کعبے کی حرمت زائل ہوگی. یہ تو ایک بات ہے. دوسری اس سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین شہادت کے لیے نکلے تھے. امام حسین سمجھ رہے تھے، حالات دیکھ رہے تھے. امام حسین بہت ہی ظاہر ہے کہ ہم جیسے جب جاہل باتوں کو سمجھ لیں گے تو جو نواسہ رسول ہو وہ کس طرح سے نہیں سمجھ سکتا تھا کہ مجھے شہادت ہی میرا مقدر ہے. جی پورا جسے کہتے ہیں کہ بالکل ظلم کی گھٹائیں چاروں طرف سے چھا رہی تھیں. سمجھ رہے تھے شہادت میرا مقدر ہے. تو کیوں نکلے؟ اس لیے نکلے کہ امام حسین چاہتے تھے کہ میں شہید ہوں لیکن میرا قاتل پردے میں نہ رہ جائے. اچھا، قاتل پردے میں نہ رہ جائے. اور پنجتن میں ابھی تک ایسا ہوا. امام امیر المومنین شہید ہوئے لیکن قاتل پردے میں تھا. ابن ملجم قاتل نہیں تھا، ابن ملجم ایک ہتھیار تھا. جی کہاں سے تیار کر کے بھیجا گیا تھا آج بھی تاریخ خاموش ہے، مستند تاریخیں نہیں بتاتی. امام حسن شہید ہوئے. جودہ بنت اشس ایک ہتھیار تھی، اس کو زہر کس نے دیا تھا؟ اس کو کس نے اس بات کی ترغیب دی تھی کہ تم حسن کو مار ڈالو؟ کچھ دبی زبان کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں. صحیح ہے نا. امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے. حضرت فاطمہ زہرا کی بھی شہادت ہوئی لیکن یہ کہ کوئی قاتل کا نام نہیں بتا سکتا. امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں اس طرح میں شہید ہوں گا مگر میں اس طرح شہید ہوں کہ میری شہادت اسلام کو زندہ کر جائے اور جو قاتل ہے وہ کسی جگہ پردے میں تاریخ کے کنفیوژن میں منہ نہ چھپا سکے. صحیح. ہتھیار بھی معلوم ہو کون ہے، گورنر بھی معلوم ہو کون ہے، حاکم بھی معلوم رہے کون ہے. یہی وجہ ہے کہ آج امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ شمر نے مارا کس کے حکم سے؟ ابن زیاد کے حکم سے. ابن زیاد کو کس نے حکم دیا؟ امیر شام یعنی یزید ابن معاویہ نے. تو امام حسین تاریخ کی فل لائٹ میں شہید ہونا چاہتے تھے. امام حسین اس طرح شہید نہیں ہونا چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کے ہجوم میں کسی نے قتل کر دیا اور پتہ ہی نہ چلا کہ کس نے قتل کر دیا. شہادت بھی واقع ہو جاتی اور معلوم بھی نہ ہوتا کہ کس نے قتل کر دیا. اس لیے امام حسین مکے سے باہر آئے، کعبے سے باہر آئے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ ہم کو چھوڑیں گے نہیں. اگر میں کسی بل میں، سانپ کے بل میں بھی جا کے پناہ لے لوں تو یہ وہاں سے بھی مجھ کو ڈھونڈ کے نکالیں، کیونکہ حکومت پیچھا کر رہی ہے. حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ یا تو یہ بیعت کریں اور یا جو ہے وہ قتل ہو جائیں. امام حسین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے. ان کی حکمت اس بات کی متقاضی نہیں تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر شہید ہوں اور کعبے کی حرمت ان کی وجہ سے زائل ہو. تو یزید کا وہاں یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد اہتمام کیا تھا؟ فقط خنجر لیے ہوئے لوگ تھے کہ بس جہاں ملے مار دو، یا اس کی ٹریجڈی کچھ اور بھی پورا؟ آپ یہ دیکھیے حکومت کیا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ حج کا ایک طریقہ رہا ہے کہ ہر سال امیر حج حکومت کی طرف سے بنایا جاتا تھا. اچھا، امیر حج بناتا تھا، وہ جا کے ساری چیزوں کا ذمہ دار ہوتا تھا. حکومت کی دیکھ ریکھ میں حج ہوتا تھا. امام حسین کی نقل و حرکت پوری کی پوری وہاں تک پہنچ رہی تھی، ہے نا. تو باقاعدہ اسپیشل اس کے لیے لوگ بھیجے گئے تھے کہ اس طرح سے جو ہے وہ کیا جائے گا. اور یہی وجہ ہے، صرف یہی نہیں کہ حاجی بلکہ پورا جاسوسوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا. اور وہ جو حاجی تھے کہ جو احرام بظاہر باندھے ہوئے تھے لیکن ان کے اندر ہتھیار چھپائے ہوئے تھے. اور یہ وہ صورتحال تھی کہ جس کو امام حسین اوائڈ کرنا چاہتے تھے.
چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین چونکہ وقت ضرور تمام ہو گیا ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کا، لیکن کل ہم حاضر ہوں گے تو یزید کی ان تمام کرتوتوں کو بہت باریک بینی کے ساتھ کہ جب اب خانہ کعبہ سے امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں تو اس نے کس طرح سے پہرے بیٹھائے ہیں اور کس طرح سے وہاں تک خبر جا رہی ہے. یہ ہم پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کو بچانے کی ہر سال اگر دیکھا جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی طرح سے بچایا جائے، تو لیکن اس کی جو بھی کرتوتیں ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم پیش کریں گے کہ پھر کربلا تک کیا رہا اس کا معاملہ، اور جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے کربلا میں، جو لشکر تھا وہ سب یزید کی طرف سے آئے ہوئے تھے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس میں یزید کا کوئی رول ہی نہیں ہے جب وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، اور تمام چیزیں جو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.